وَأَنزَلَ الَّذِينَ نازل کیا نہیں اتارا، اور اتارا ان لوگوں کو ظاہروہم جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم ان کے قلوں سے، ان کے قلوں سے اللہ نے ان لوگوں کو اتارا جنہوں نے ان کی کن کی آنے والے مشرکین اور دیگر ان کے اتحادیوں کے لشکر کی مدد کی تھی، اہل کتاب میں سے جن کا تعلق اہل کتاب سے تھا۔ من سیاسیہم کہاں سے اتارا؟ ان کے قلوں سے۔ وقذف اور ڈال دیا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الرعب رعب، فریقاً ایک گروہ کو، تقتلون تم قتل کر رہے تھے، وتأسرون اور تم قیدی بنا رہے تھے، اسیر کہتے ہیں نا قیدی کو، اسی سے، وتأسرون اور تم قیدی بنا رہے تھے، فریقاً ایک گروہ کو، وأورثکم اور اس نے تمہیں وارث بنایا، ارضہم ان کی سرزمین کا، ودیارہم اور ان کے گھروں کا، واموالہم اور ان کے مالوں کا، وارضاً اور اس سرزمین کا، لم تطئوها تم نے اس پر قدم نہیں رکھے تھے، لم تطئوها تم نے اس پر قدم نہیں رکھے تھے، وکان اللہ اور ہمیشہ سے ہے اللہ علی کل شیء ہر چیز پر، قدیراً قادر قدرت رکھنے والا۔ آپ سامنے آ جائیں۔ یا ایھا النبی اے نبی، قل کہہ دے، لازواجک اپنی بیویوں کو، ان اگر کنتن تم ہو، تردنا چاہتی ارادہ کرتی، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، وزینتہا اور اس کی زینت کا، فتعالینا تو تم آؤ، فتعالینا تو تم آؤ، امتعکن میں تمہیں فائدہ دے دوں، سامان دے دوں، واسرحکن اور میں تمہیں رخصت کر دوں، اور میں تمہیں رخصت کر دوں، سراحا جمیلا اچھے طریقے سے، خوبصورتی سے رخصت کرنا، وَإِن اور اگر کنتن تم ہو، تردنا چاہتی ارادہ کرتی، اللہ اللہ کا، ورسولہ اور اس کے رسول کا، والدار الآخرۃ اور آخرت کے گھر کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ، اعد اس نے تیار کیا ہے، للمحسنات نیکی کرنے والی عورتوں کے لیے، محسنین کہتے ہیں نیکی کرنے والے مرد، اور المحسنات نیکی کرنے والی عورتیں، من کنہ تم میں سے، اجرا عظیما بہت بڑا اجر، یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں، من یاتی جو آئے، من کنہ تم میں سے، بفاحشۃ برائی کو، مبینۃ واضح کھلی، یضاعف بڑھایا جائے گا، لہا اس کے لیے، العذاب عذاب، ضعفین دو گنا، وکان ذالک اور یہ ہے، اللہ اللہ پر، یسیرا آسان۔ اور اس نے ان اہل کتاب کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کے قلوں سے اتار دیا، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے اور دوسرے گروہ کو قید کرتے تھے، اور تمہیں ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، اور اس زمین کا بھی جس پر تم نے قدم نہیں رکھا تھا، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دے، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ سامان دے دوں اور تمہیں رخصت کر دوں، اچھے طریقے سے رخصت کرنا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخری گھر کا ارادہ رکھتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں،
تم میں سے جو کھلی بے حیائی عمل میں لائے گی اس کے لیے عذاب 2 گنا بڑھایا جائے گا، اور یہ بات اللہ پر ہمیشہ سے آسان ہے۔ ظاہروہم، جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، سیاسیہم، ان کے کلے، وقذف، اور اس نے ڈال دیا، تأثرون، تم قید کرتے تھے، لم تطعوہا، تم نے قدم نہیں رکھا تھا اس پر، ہا کا معنی کیا؟ اس پر، فتعالینا، بس تم آؤ، امتعکن، میں تمہیں سامان دے دوں، اسرحکن، میں تمہیں رخصت کر دوں، سراہن، رخصت کرنا، اعد، اس نے تیار کیا، مبینۃ، یضاعف، بڑھایا جائے گا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بنو قریظہ کا ذکر کیا ہے۔ پیچھے جو ہم پڑھ کے آئے ہیں وہ غزوہ کون سا تھا؟ احزاب یا خندق۔ تو جو آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی اہل کتاب میں سے ان کے قلوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، ایک گروہ کو تم قید کرتے تھے اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے۔ یہ غزوہ بنو قریظہ کا تذکرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ احزاب سے فارغ ہو کے گھر آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے گئے، تو یہ 1 ماہ کے قریب بڑی سخت جو ہے ایک وہ زندگی اور وقت پیریڈ گزارا اللہ کے نبی نے بھی اور آپ کے صحابہ نے بھی۔ تو آپ اب اپنے گھر گئے ہیں، ابھی آپ نے ہتھیار اتارے ہیں، تو جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نے ہتھیار اتار دیے، ابھی فرشتوں نے تو نہیں اتارے۔ آپ نے کہا کیا پروگرام ہے؟ کہ ابھی اللہ کا حکم ہے کہ بنو قریظہ کے ہاں پہنچو۔ ان کا جرم کیا تھا؟ مدد کی تھی جو ساتھ آئے تھے، جو پڑھا نہیں ہے، اللہ دینا ظاہروہم، ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے ان کی مدد کی تھی۔ طے یہ ہوا تھا جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ آئے تھے کہ آپ نے مدینہ کے اندر جو 3 بڑے یہودیوں کو قبیلے رہتے تھے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، جس کی روح سے جو بھی باہر سے دشمن مدینہ پر حملہ کرے گا وہ یہودیوں پر ہو تو مسلمان ان کی مدد کریں گے، مسلمانوں پر ہو تو یہودی کیا کریں گے؟ ان کی مدد کریں گے۔ تو یہ غزوہ بنو قریظہ اس کا سبب یہ تھا کہ ان کا پیغام آیا ان کے پاس، باہر سے جو لوگ مکہ کو مدینہ کو ڈھانے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے اور رفع ہستی سے مٹانے کے لیے انہوں نے پیغام بھیجا کہ یار چند لمحوں کی بات ہے تو تم ہمارے ساتھ دشمنی نہ مول لو۔ جیسے امریکہ آیا تھا افغانستان تو پاکستان کو کہا، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو ان کے پڑوسی ہیں تو خام کا ساتھ رگڑے جاؤ گے تو ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی احزاب کے موقع پر، آپ نے بھیجا سعد بن معاذ کو، سعد بن عبادہ کو اور ایک اور انصاری صحابی کو، کہا کہ جاؤ نا تصدیق کر کے ہو کہ واقعی انہوں نے بدعہدی کی ہے، اگر خبر سچی ہو نا پھر مجھے اشارے سے بتانا، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ گئے، خبر واقعی سچی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر پبلک نہیں ہونے دی۔ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا ہر حق بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، ہر حق بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ اچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام اب جب اللہ کا حکم آیا تو آپ نے اعلان کروا دیا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے عصر کی نماز قریظہ کے ہاں جا کے پڑھے، بنو قریظہ کے ہاں جا کے عصر کی نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی نکل گئے، صحابہ کرام بھی نکل گئے، آپ نے ان کا جا کے محاصرہ کر لیا۔ 15 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کے دل پہ روب ڈالا کہ وہ لڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ اور یہ یہودیوں کی نا ویسے تاریخ ہی یہ ہے، کبھی وہ سامنے آ کے لڑنے پر تیار کم ہی ہوتے ہیں، بزدل ترین وہ قوم ہے، پیچھے رہ کے دوسروں کو جو ہے نا وہ لڑائے گی مسلمانوں کے ساتھ۔ تو اب جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے محاصرہ کیا تو یہ
15 دن کے بعد کہنے لگے کہ آپ نہ ہمیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس لے چلیں، جو وہ ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے نا ہمیں قبول ہے. ٹھیک ہے جی. وہ ان کے حلیف رہ چکے تھے، ان کا نام اس لیے لیا کہ کوئی بندہ ہماری طرف داری کرے گا، رعایت کرے گا. حضرت ابو بکر کا نام نہیں لیا، عمر بن خطاب کا نام نہیں لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر بھی راضی نہیں ہوئے. کیا کہا کہ وہ جو انصار کا سردار ہے نا سعد بن معاذ، وہ جو فیصلہ کریں ہمیں قبول ہے. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا ہوا تھا، تو وہ زخمی تھے خندق کے دوران. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے خیمہ لگوا دیا تھا مسجد کے قریب. مسجد نبوی کے اندر یہ سارا وہ مجلس سج گئی، ان کو بلایا گیا، وہ تشریف لائے، بات سنی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے کہ ان کا سارا مال ضبط کر لیا جائے، ان کے لڑنے والے سارے لوگوں کو جو بالغ ہیں قتل کر دیا جائے، جو بچے اور عورتیں ہیں ان کو لونڈیاں بنا لیا جائے، غلام بنا لیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد بن معاذ نے بنو قریظہ کے یہودیوں کا وہ فیصلہ کیا جو اللہ کا فیصلہ آسمانوں پر تھا. خندقیں کھودی گئیں، 700 کے قریب یہ لوگ اس دن قتل کیے گئے. زیر ناف بال رکھے جاتے تھے، جس کے اگے ہوتے تھے خندقوں کے اندر اسے لے جایا جاتا تھا اور اس کی گردن الگ کر دی جاتی تھی. ٹھیک ہے جی. یہ سزا تھی کس چیز کی؟ بدعہدی کی. ٹھیک ہے، دھوکے کی. مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا ایک قوم نے، یہ سزا دی اللہ نے، اس کے رسول نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے. ایک لفظ بھی کسی نے نرمی کا نہیں بولا کہ جی اسلام تو بڑا جی وہ میٹھا دین ہے جی، ملا جلا دین ہے جی، تو یہ تو بڑا جی پاسداری کرتا ہے جی، آپ رحمت للعالمین ہے جی، تو یہ ہمارے حلیف رہے ہیں جی، کچھ نرمی سے کام کر لیجیے جی. کوئی ایسی بات، کوئی ایسی آواز نہیں تھی. آسمانوں سے لے کے زمین تک فیصلہ یہی تھا. تو اللہ نے اس کا ذکر کیا، فریقاً تقتلون وتأسرون فریقا. تم قتل بھی کر رہے تھے، قیدی بھی بنا رہے تھے، وہ سارے غلام بن رہے تھے، دوسرے جو ہے نا وہ جو لڑنے والے تھے وہ سارے قتل ہو رہے تھے. آگے کیا کہا تھا؟ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا. اللہ نے تمہیں ان کی زمینوں کا وارث بنا دیا، ان کے گھروں کا وارث بنا دیا، ان کے مالوں کا وارث بنا دیا. یہ جو معاشی حالات مسلمانوں کے بڑے جو ہے نا کمزور ہیں نا، یہ بہتر اس سے ہوتے ہیں، ٹیکس لگانے سے نہیں ہوتے. اب ہمارے وہ سارے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ پوری دنیا کے اب معاشی طور پر جو ہے نا پوری دنیا وہ مسائل کا شکار ہے. اب اس کا حل کیسے کیا جا رہا ہے؟ وہ ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے، بھی کسی کو زندہ نہ رہنے دیا جائے. ٹھیک ہے، جہاں سے جتنے پیسے کسی کے کھینچ کے نکالے جا سکتے ہیں، چھینے جا سکتے ہیں، وہ کرو. اچھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معیشت کیسے بہتر کی ہے؟ وہ جتنے یہودی جو ان کا سونا چاندی، گھر کا سامان، ان کے گھر، ان کی زمینیں، ان کے باغات، جو کچھ تھا وہ سارے کا سارا کس کے قبضے میں ہے؟ مسلمانوں کے. ٹھیک ہے جی. تو مسلمانوں کا نقصان کیا ہوا ہے؟ اطاعت کی ہے، قربانی دی ہے، کوئی ہچکچائے نہیں ہے. اعلان سنا ہے تو یہ نہیں کہا ابھی پہلے بھوکے پیاسے 1 مہینہ اس لشکر کا مقابلہ کیا ادھر دوڑ پڑے، نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا صلہ یہ دیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو آج بھی اگر یہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا ایسا آ جائے جو مسلمانوں کے حالات واقعتاً صحیح کرنا چاہتا ہے، اس کا طریقہ یہی ہے، یہ بات کوئی بیان کرے یا نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مکہ میں آئے تھے تو آپ نے حالات اتنے سخت تھے کہ وہ مسلمانوں کو جو ہجرت کر کے آ رہے تھے انصار کا کیا کیا تھا؟ بھائی بہن بنایا تھا. جو مسجد کے اندر لوگ رہتے تھے ان کے کھانے پینے کا کوئی مستقل انتظام نہیں تھا. کوئی کھجوریں لا کے لٹکا دیتا تھا مسجد میں، تو وہ اسی کو ہلا کے جو گرتی تھی وہ کھا بھی لیتے تھے.
تو کسی نے گھر سے کبھی کچھ چیز لا دی تو کھا لی، ورنہ وہ بھوکے پیاسے رہتے تھے۔ تو کیا ایسے ہو سکتا ہے اس مدینہ کی ریاست کے اندر لوگوں کے گھروں میں وافر کھانا ہو اور یہ جو مسجد میں رہنے والے ہیں یہ سارے جو ہے نا وہ بھوکے ہوں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں، تو کہتے ہیں لوگ مجھے مرغی کا مریض سمجھتے تھے، جبکہ میری حالت بھوک اور پیاس کی وجہ سے یہ ہوتی تھی کہ میں گرا ہوتا تھا، بیٹھ نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو معیشت بہتر ہے ایسے ہونی ہے۔ 3 سال ہو گئے ہیں عمران خان، پچھلے وہ 4 سال ہونے کو ہیں، تو جماعت کو وہ ساری قیادت کو پرپندے سلاسل کیا ہے، وہ بین کیا ہے، سارے مراکز کا کنٹرول سنبھالا ہے، کیا جی FATF کا بڑا پریشر ہے جی، ٹھیک ہے جی، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، ادھر بھی پیرا، ادھر بھی نگرانی، یہ وہ سارا کرنے کے بعد بھی کیا 4 سال میں معیشت بہتر ہو گئی ہے؟ کیا خیال ہے؟ لوگ کہتے تھے عمران خان کو اس لیے فوج لے کے آئی ہے تاکہ جو ہے نا ہم وہ سارے مل کے نا پوری توجہ وہ اندر کی طرف جو ہے نا کر سکیں، باہر کے جو ہے نا وہ معاملات مسائل جو ہے نا وہ ہمیں نہ ہوں، تو سارے مل کے نا اس پہ وہ ایک پیج پہ ہو کے کام کریں۔ تو کیا وہ ایک پیج پہ کام کر کے کوئی نتیجہ نکلا ہے؟ پچھلے وہ یہ 2 مہینوں کے اندر ڈالر جو ہے نا 40 روپے مہنگا ہو گیا، جو مہینوں کے اندر 1 روپیہ 2 روپیہ بڑھتا تھا اور لوگ پھر چیخ اٹھتے تھے، اب وہ 2 مہینوں کے اندر 40 روپے بڑھ گیا۔ تو یہ ہے طریقہ۔ اچھا، پھر آگے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاشی حالات، جب امہات المومنین نے دیکھا، جب ان کا جتنا مال تھا نا اس کا 5واں حصہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا حصہ نکال کے باقی مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ تو امہات المومنین انہوں نے جب دیکھا کہ باقی جو گھر ہیں وہ آسودہ ہو رہے ہیں، خوشحال ہو رہے ہیں، ہمارے گھروں میں جو ہے نا یہ حالت ہے، جو آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کر دیتے ہیں، تو معاملات کیسے تھے؟ وہ کہتی ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ہم نے کبھی مدینہ میں آ کے نا 3 دن مسلسل گندم کی روٹی نہیں کھائی تھی۔ ایک روایت میں وہ کہتی ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ ہم نے 2 وقت ایک دن میں کبھی کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھایا تھا، ایک وقت میں کھجور ہوتی تھی۔ اور وہ روایت بھی صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کے اندر وہ 2 ماہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ ان کے بھانجے نے ان سے پوچھا، عروہ نے، کہ پھر آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کہتے 2 سیاہ چیزوں سے، کھجور اور پانی سے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر، وہ آپ کا جو گدا تھا کھجور کی چھال کا بھرا ہوا تھا۔ آپ کے گھر اس طرح وہ چل رہے تھے، 9 بیویاں تھیں آپ کی ایک وقت میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے تقاضا کر دیا کہ ہمارا بھی کیا ہے، نفع کا خرچہ بڑھایا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اب چونکہ آخرت آپ کے مد نظر تھی، مسلمانوں کے حالات آپ کے پیش نظر تھے، پھر وہ خرچ کر کے اللہ سے اجر لینا یہ آپ کے وہ پیش نظر تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اس پر وہ رنج اور دکھ ہوا۔ آپ نے اپنی بیویوں سے 1 ماہ کے لیے ایلا کر لیا۔ ایلا کہتے ہیں کہ کوئی بندہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا، 1 ماہ کا۔ تو 1 ماہ کے بعد 29 راتیں گزری تو آپ اپنے گھر آئے، سب سے پہلے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ آپ نے پھر یہ آیتیں نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں سے کہا کہ بھئی اگر تمہیں مال چاہیے میں دیتا ہوں، لیکن پھر اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، رخصت کر دوں گا تمہیں۔ تو اگر اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی آپ کو کوئی فکر ہے تو پھر جو ہے جیسے ہے اسی میں گزارا کرنا پڑے گا۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں سب سے پہلے میرے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، تو آپ نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ایک بات کرنے لگا ہوں، چلا نا سوچ سمجھ کے جواب دینا، یا ہو سکتا ہے تو اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ تو وہ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے اس میں کیا مشورہ کرنے کی ضرورت ہے، میں پسند کرتی ہوں اللہ کو، اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو۔ تو پھر باقی بیویوں نے بھی اسی طرح کا جواب دیا۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو ان کے اس بہترین کردار پر کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمہارے لیے وہ بہت بڑا اجر تیار کیا۔ تو بہت بڑا اجر وہ کیا ہے کہ ان کو 2 گنا
اللہ تعالیٰ نے اجر دینا ہر چیز ہر عمل کا. دوسرا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں بنا کے ان کو امت کی مائیں بنا دیا. ٹھیک ہے. تیسرا جو ہے نا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منع کر دیا کہ یہ جو آپ کی بیویاں ہیں نا اب آپ ان میں سے کسی کو چھوڑ نہیں سکتے. اس وقت 9 بیویاں تھیں, وہ سورۃ الاحزاب کی آگے آیت آ رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بہت بڑا اجر اس طرح دیا. تو آخری آیت میں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ جو بھی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین, کہ جو بھی تم میں سے کھلی بے حیائی برائی کا ارتکاب کرے کہ اس کو 2 گنا اللہ تعالیٰ وہ عذاب جو ہے نا دے گا, سزا بھی اس کی 2 گنا ہوگی. تو فاحشۃ مبینہ یہ صرف عام طور پر قرآن مجید میں یہ لفظ زنا کے لیے استعمال ہوا ہے, تو یہ ہر برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے, بد اخلاقی کے لیے بھی اور برے بولنے کے لیے بھی, برے عمل کے لیے بھی. تو ایک تو اس کا یہ معنی. دوسرا اس کا معنی اگر زنا بھی کیا جائے تو بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہاں کوئی ایسا نعوذ باللہ کوئی خدشہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی نا, تو ایسی بات نہیں ہے. وہ یہ اس طرح کا معاملہ تو کسی کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کہا تھا, لئن اشرکت لیحبطن عملک, اگر آپ نے شرک کیا اللہ تعالیٰ آپ کے سارے عمل پر بات کر دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ڈر تھا کہ اللہ کے نبی جو ہے نا وہ شرک کریں گے, نعوذ باللہ. تو یہ کسی خدشے کے بغیر ہے. تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اب اس طرح کا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اجر بڑا رکھا ہے نا تو پھر سزا بھی وہ اس طرح. تو علی زین العابدین, یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ پوتے ہیں, ان سے کسی نے کہا بھی آپ تو بخشے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ آپ کی اتنی فضیلت بیان کر دی ہے اہل بیت کی. تو وہ کہنے لگے ہمارے لیے تو اگر اجر دوہرا ہے نا تو سزا بھی دوہری ہے. کیوں کہ آپ کی بیویوں میں سے اگر کوئی برائی کا ارتکاب کرے تو اس کی تکلیف کس کو ہونی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. خاوند کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں, کوئی بھی معاملہ ہو. وہ تہمت لگی تھی نا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے جو ہے نا وہ کتنا پریشان رہے تھے. تو یہ تو عمومی بات ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے گھر والوں کی کسی تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ان کے لیے جو ہے نا وہ سزا بھی کیا رکھی ہے, دوہری رکھی ہے.